ہے 2-4 مہینے تک ایک مسجد میں جانے کی، تو 2-4 مہینہ ہوتے ہوتے وہ جماعت مضبوط ہو جائے گی۔ تو اس طرح کہیں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا، اس لیے کہ نام کی بہت ہے، کام کی بہت تھوڑی ہے۔ مسجد وار جماعت گناؤ، پیپر دیکھو کتنے ہیں، پیپر تو اتنے بھرے ہوئے تبلیغ کے پوری دنیا میں کہ اٹھانا بھاری ہو جاوے کہ مسجد وار جماعتیں ہمارے یہاں اتنی، لیکن کام کی بہت تھوڑی ہے۔ اور اس کا نقصان ہی میں نے یہ کہا کہ جو 80% عملہ بیٹھا ہوا ہے یہ مسجد وار جماعت کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ مسجد کے اطراف کا جو عملہ ہے اس کو مسجد ہی سنبھال سکتی ہے، آپ کا مرکز نہیں سنبھال سکتا۔ ان کو یاد رکھو، آپ کے حلقوں کی جو مسجدیں ہیں وہاں کے عملے کو مرکز نہیں سنبھال سکتا، ان کو آپ ہی سنبھال سکتے ہیں، آپ کی مسجد وار جماعت ہی۔ تو مسجد وار جماعت نام کی ہے تو اس میں جو کمزوری ہے وہ دور کرنے کے لیے سمجھانا اور محنت پر ان کو ڈالنا۔ آپ نے دیکھا کہ وقت لگائے ہوئے لوگ 50 ہیں اور حرکت میں 10 آدمی ہیں، تو جو بیٹھے ہوئے آدمی ہیں ان کو حرکت میں لانے کی محنت سمجھانا ہر جانے والی جماعت کو۔ اب آپ کے 3 دن میں 10 آدمی نئے لگ گئے اور 3 آدمی بیٹھے ہوئے کام میں لگے، تو یہ آپ کی کمائی ہو گئی۔ آپ یہ بتاؤ 12 مہینے 3 دن لگائے اور ایک بھی آدمی 3 دن کا نکلا نہیں، اور ایک بھی آدمی بیٹھا ہوا کام پر لگا نہیں، تو آپ بتاؤ یہ 12 مہینے میں 3 دن لگانے کا کیا نفع آپ کے سامنے آیا؟ ثواب سے انکار نہیں ہے، یاد رکھو ثواب بہت ملے گا، میں ثواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کام کی بات کر رہا ہوں۔ تو کام کو آپ کی کمائی اس وقت میں ہوگی جب آپ کے ہاتھوں نئے نئے لوگ اس محنت میں لگیں گے اور بیٹھے ہوئے لوگ دوبارہ کام میں آئیں گے، وہ آپ کی کمائی ہوں گے اور وہ آپ کا نفع ہوں گے۔ ابھی تو ہمارے ایک دوست نے ایک مثال دیا تھا، مجھے اتنی اچھی مثال لگی اس کی، کہنے لگا کہ ایک آدمی شام کو تھک ہار کر گھر پر آیا، بیوی سے کہا کہ میں تو آج بہت تھک گیا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا آج تو میں نے ویرار سے چرچ گیٹ کی ٹکٹ لیا تھا، لوکل ٹرین کی، ہمارے یہاں بمبئی میں چلتی ہے، اور صبح سے لے کر شام تک 10 مرتبہ ویرار سے چرچ گیٹ گیا اور چرچ گیٹ سے ویرار آیا، اس کے لیے تھک گیا۔ کہا کام پر نہیں گئے؟ کہا نہیں کام پر نہیں گیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، چرچ گیٹ سے ویرار اور ویرار سے چرچ گیٹ، چرچ گیٹ سے ویرار اور ویرار سے چرچ گیٹ۔ کوئی بھی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے 3 دن میں کیا ہوا، مجھ میں، میری جس مسجد میں میں گیا تھا اس میں کیا ہوا، میں نے چلے میں مجھے کیا ملا، اور جس بستیوں میں نے چلہ لگایا ہوں اس میں کیا ہوا۔ اس لیے میرے دوستو یہ تیسری محنت مسجد وار جماعت کے بنانے کی، بڑھانے کی اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر لگانے کی، ہر جانے والی جماعت کو سمجھانا ہے، کرے گی اتنا جتنی اس کی استعداد ہے۔ اور چوتھی بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر جماعت کو یہ بات سمجھانا کہ دن بھر کی جو محنت ہے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تھکانا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری محنت میں مقصود جو ہے وہ تھکنا ہے، کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جاوے تو بس کام ہو گیا۔ تو تھکے گا کب؟ جب یہ بنیادیں سامنے ہوگی تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی، ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر محنت کریں گے۔ تو دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں اور آہوزاری میں اپنے آپ کو لگانا، یہ ہماری محنت کی چوتھی بنیاد ہے کہ دن پر ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر تھکنا، اور رات کو اچھی نماز پڑھنا، لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 پارے نماز میں پڑھتے تھے رات کو، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، آپ والا کام ہم کریں اور تہجد بھی نہ ہو۔ اس لیے محنت کا یہ طاقتور ذریعہ ہے کہ دن بھر محنت کرنے کے بعد رات کو اللہ کے سامنے نماز اور دعا میں اور آہوزاری میں اپنے آپ کو لگانا۔ اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے۔ یہ نقل و حرکت ہے نا، یہ برتن ہے، تو خالی برتن کی قیمت نہیں ہوتی۔ بسلری کے بوتل ہے اور اس میں پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، اور اگر اس میں دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، اور اس میں شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، اور چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے، اور سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے۔ ظرف کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ برتن کی قیمت جو کچھ اس میں ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ آدمی کی قیمت ایمان کی وجہ سے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پوری دنیا کا صدر اللہ کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تو ایسے ہی ہماری اس محنت کی روح دعوت اور دعا ہے کہ دن میں اللہ کی مخلوق کے پیچھے اپنے آپ کو تھکانا، اور رات کو نماز اور دعا میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تھکانا۔ لیکن دعوت جہالت کے ساتھ نہیں، دعوت علم کے ساتھ۔ اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقوں میں لے کر بیٹھ کر کے ہم دعوت کا علم لیں گے۔ آج تو وہ علم نایاب ہو گیا،
آج تو تقریروں کی نقلیں دنیا میں ہو گئی، ہمارے ساتھی بھی نقل ہی کرتے ہیں اکثر۔ ایک مرتبہ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تبلیغی بیان میں بیٹھے اور بیان کے ختم ہونے کے بعد یہ فرمایا کہ اس مبین نے 200 صحیح حدیث اپنے بیان میں بیان کیا۔ آج تو نقل بیانوں کی، حالانکہ نقل کرنے والے کو عقل نہیں ہوتی، نقل جو کرتا ہے نا اس کو عقل ہوتی ہی نہیں کہ یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے مجھے، اور یہ مجمع کے مناسب ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ بیان کی نقل کرے گا، بس اس کی نقل، اس کی نقل، اس کی نقل۔ حالانکہ ہماری اس دعوت میں جو علم مطلوب ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس لیے اللہ والوں نے قرآن اور حدیث کے علم کو جمع کیا ہے کتابوں میں، کہ ہم ایمان کی دعوت دیں گے اور فضائل ایمان کے بتائیں گے، ہم نماز کی دعوت دیں گے، نماز کے فضائل لوگوں کو سمجھائیں گے، علم اور ذکر کی دعوت دیں گے اور اس کے فضائل لوگوں کو سنائیں گے۔ اور کہاں سے لیں گے؟ کہ تعلیم کی کتابوں سے یہ ہم فضائل کا علم لیں گے۔ اس لیے دعوت علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں، اور دعوت اللہ کی یاد کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں۔ سویا ہوا آدمی سوئے کو کیسے جگا سکتا ہے؟ کہ بھئی سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے؟ جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے تعلق کے ساتھ ذکر ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، نوافل کی کثرت ہے، تہجد ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا روز تعلق پڑے اور لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ ہم جوڑ سکیں، اور اسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اخلاق کے ساتھ۔ اس لیے کہ دعوت کی سلاح جو ہے وہ اخلاق ہے، دعوت کے ہتھیار جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق ہے تو لوگ قریب آئیں گے، اور اخلاق نہیں ہے تو لوگ بھاگیں گے دور۔ اس لیے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ زندگی تھی کہ جو آپ کے پاس آتا تھا وہ آپ سے چمٹا رہتا تھا، کوئی آپ سے دور جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جیسے زید کا واقعہ ہے نا، لینے کے لیے آئے تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کہا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اخلاق کے ساتھ، اور منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ منمانی سے آدمی بنتا نہیں، قربانی سے آدمی بنتا ہے۔ اس لیے ان بنیادوں کے ساتھ وقت لگے، اس کے لیے ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھانا، واپس آ جائے تو اس کی کارگزاری لینا۔ یہ دو راستے ہیں اپنے کام کو بنیادوں پر لانے کے لیے، ایک سمجھانا قابو میں آنا چاہیے اور ایک کارگزاری قابو میں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے 6-8 مہینے میں ہماری جماعتیں کام پر پڑ جائیں گی، اور ہماری محنت میں طاقتور چیز 3 دن ہے۔ اگر 3 دن صحیح ہو جائے تو پوری کام کی عمارت صحیح ہو جائے گی۔ چلہ 4 مہینہ اندرون بیرون سارا ٹھیک ہو جائے گا اگر 3 دن کا نظام صحیح ہو جائے۔ ایک آدمی 10 مہینے 3 دن اچھی طریقے سے لگا دے گا تو 40 دن ابھی جیسا لگا رہا ہے اس سے 10 گنا اچھا لگائے گا، اور یہ 4 مہینہ لگائے گا تو 4 مہینہ ابھی جیسا لگا رہا ہے اس سے 10 گنا اچھا لگائے گا۔ اس لیے 3 دن کے ذریعے 3 دن کو صحیح کرنا، کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ 3 دن کے صحیح کرنے کا راستہ یہ ہے کہ نکلنے کا وقت صحیح کرنا۔ کیا کرنا؟ نکلنے کا وقت کتنے بجے نکلتے ہو؟ 10 بجے، 11 بجے، جمعہ کو، عصر میں، یہ نکلنے کا وقت ہے۔ سب دنیا کا یہی حال ہے تبلیغ کا، ساری دنیا میں کوے کالے کالے ہیں۔ تو اس طریقے سے تبلیغ کا تو جنازہ نکل گیا ہے۔ اس لیے نکلنے کا وقت صحیح کرنا۔ اگر جمعہ، سنیچر، اتوار اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ جمعہ کی رات کو نہا دھو کر کے آپ رات کو آ جاؤ، 10 بجے 11 بجے کھانا کھا کر کے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آرام کرو، تہجد پڑھو، فجر کے بعد میں اچھی طرح آپ روانگی کی بات کر سکتے ہو، کہنے والے کے پاس بھی وقت ہے اور سننے والے کے پاس بھی وقت ہے۔ اچھی طرح ان کو کام سمجھاؤ، گھنٹہ سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے سے زیادہ تو روانگی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، پوری بات کرنے کے لیے 2 گھنٹہ چاہیے۔ لیکن اگر آپ ہر 3 مہینے میں ہر ہفتے آپ کی جماعت جاری ہے تو آپ 1 سوا گھنٹے میں کام کی باتیں آپ ان کو سمجھا سکتے۔ اب 10-11 بجے اگر آپ جمع ہوں گے تو آپ بتاؤ اس وقت میں سمجھانے والے کے پاس ٹائم ہوگا، اور جماعت جانے والی ہے اس کے پاس ٹائم ہے، نہ سمجھانے والے کے پاس ہے نہ سمجھنے والے کے پاس میں، جس کی بنیاد پر ہماری کام اپنی اصلیت کو اور افادیت کو کھوتا جا رہا ہے۔ اس لیے جماعت کے نکلنے کا وقت صحیح کرنا۔ رات کو کون آئیں گے یہ بتاؤ ابھی، کہ پوری رات میں انشاءاللہ آ کر ہم اعتکاف کریں گے اور صبح میں جلدی سے اپنا وقت لگانے کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو اپنے کام کو سنبھالتے ہوئے اپنی محنت کو حقداروں تک پہنچانا، کہ ہماری محنت کے حقدار کون ہیں، کہ بھئی کھانا کس کے لیے ہوتا ہے؟ پیٹ بھرے کے لیے۔ کھانا کس کے لیے ہوتا ہے؟ بھوکے کے لیے۔ ایسا ہی ہماری محنت کے اصل حقدار وہ ایمان والے افراد ہیں اور وہ علاقے ہیں کہ جو غریب بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔
جو دنیاوی اعتبار سے بالکل غریب ہے اور دین کے اعتبار سے بالکل بے خبر ہے، دین کو جانتے ہی نہیں ہے۔ یہی دو چیزیں آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے، غربت اور افلاس۔ علماء نے لکھا ہے کہ لوگ ارتداد میں سے گزر جو چلے جاتے ہیں وہ یا تو غربت کی وجہ سے چلے جاتے ہیں یا جہالت کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری محنت ایسے لوگوں میں لگے، غریبوں پر اور جاہلوں پر۔ اس لیے 2.5 گھنٹے کی محنت میں ایسے گھروں کو تلاش کرنا اہتمام کے ساتھ اپنے محلوں میں، 2.5 گھنٹے کی محنت میں۔ دوسرے گشت میں ایسے محلوں کو تلاش کرنا کہ جہاں کے مسلمان غریب ہو اور جہاں کے مسلمان اس لیے دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسے محلوں کو تلاش کرنا اور 3 دن میں ایسی بستیوں کو تلاش کرنا کہ جہاں ایمان والے ایسے رہتے ہوں، قلعوں میں ایسی تحصیلوں کو تلاش کرنا اور 4 مہینے میں ایسے صوبے کو تلاش کرنا اور بیرون کے ملکوں میں ایسے ملکوں کو تلاش کرنا کہ جو ملک قریب ہے اور دین سے دور ہے، اور وہاں جا کر اپنی محنت کو لگانا۔ جب اپنی محنت ان میں لگائیں گے تو اللہ اس کے نتیجے میں سب سے پہلا انعام ہم کو جو دیں گے وہ دعوت کے کام میں رسوخ اور پختگی عطا فرمائیں گے۔ دعوت کی حکمتیں اللہ ہمارے دلوں پر کھولیں گے ان لوگوں میں کام کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کام کرنے کی وجہ سے ایک اللہ والوں نے ہمارے یہاں بمبئی میں مولانا ابراہیم صاحب کو ایک 6 دن حج کے سفر کی وجہ سے رکنا پڑا تھا، تو پرانوں کی مجلس میں یہ بات فرمائی تھی کہ ایسے لوگوں میں کام کرنے سے اللہ تقوی عطا فرمائیں گے، اور ایمان کی صفات میں سب سے بڑی صفت جو ہے وہ تقوی ہے، اور صحابہ اپنی ساری نعمتوں کا بدل تقوی کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ پورا بیت المال خرچ کر ڈالتے ہیں، آئندہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کوئی چیز رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے، اللہ نے ہم کو تو تقوی دیا ہے، تو جب کبھی بھی ہمارا مسئلہ ہوگا تو ہم تقوی کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو اللہ سے حل کرا دیں گے، ہمارے لیے کون سا مسئلہ ہے، ہم کو یہ جو اپنے بیت المال میں جمع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو جو اس محنت ان لوگوں میں کام کرنے کی وجہ سے اللہ تقوی کی صفت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آج تو اگر آپ نظر ڈالیں گے تو 80% علاقہ پوری دنیا کا بنجر ہے، تو اپنی محنت کو ان بنجر علاقوں کی طرف پھرانا، اس میں ہمارا بننا بھی ہے اور ان کو بھی حفاظت ہے، ارتداد سے بچنا ہے، اور کسی مسلمان کے ایمان کی حفاظت کا ہم فکر کریں گے تو اللہ ہمارے ایمان کو بھی محفوظ فرما دیں گے۔ اس لیے اپنی محنت کو ایسے علاقوں میں لگانا، کیوں بھائی انشاءاللہ ایسے رخ تلاش کریں گے۔ جب محنت کے یہ رخ ہم اپنائیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایمانی صفات عطا فرمائیں گے، پھر ایمان میں قوت نصیب ہوگی، پھر اللہ کے لیے کرنا نصیب ہوگا، اور جب کام کے نفع سامنے آئیں گے تو کام کے لیے یکسوئی اور استخلاص نصیب ہوگا، اور پھر اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگی، اور اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر انابت پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ڈر کر اس محنت میں اور احتیاط کے ساتھ چلنا ہمارے اندر آئے گا، اور ہمارے دلوں میں ایسی وسعت آئے گی کہ کوئی کتنا بھی آگے جائے گا تو ہمارے دلوں میں حسد آنے کے بجائے ہمارے لیے اس کے لیے احترام اور محبت پڑے گی، اور اتنی دلوں میں وسعت ہوگی کہ کتنا بھی یہ دوڑے گا انشاءاللہ اس کی محنت میں ہمارا پورا حصہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے دلوں میں ان صفات کے آنے کا راستہ استقامت ہے، اپنے عملے کو سنبھالنا ہے، اپنے کام کو بنیادوں کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنی محنت کو صحیح جگہ پر لگانا ہے۔ اب یہ سارے تقاضے پورے ہو جائے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قبولیت کے ساتھ موت تک ہم سے کام لیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہزاروں انسانوں کے ایسے اچھے بننے کا ذریعہ اللہ ہم کو بنائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی محنت کی جس سطح پر ہے وہاں سے آگے بڑھے، اس لیے کہ یہ کوئی بہت سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک بچے کو پہلی صف میں داخل کیا اور وہ 10 سال تک پہلی صف میں ہے، کہ یہ سمجھداری کی بات ہے، تو یہ تو بہت استقامت والا بچہ ہے، آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا، کہ اس سے اچھائی کی بات ہے۔ نہیں، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ آج اس پہلی صف میں ہوں، کل دوسری صف میں جانا چاہیے، ہر بچہ دوسرے سے تیسرے میں جانا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہماری اس محنت میں بھی
جو جس سطح پر ہے وہاں سے اس محنت میں آگے بڑھنا چاہیے، بھلے تھوڑا ہی آگے بڑھے. کہ جو 40 دن ہر سال لگا رہا ہے وہ بھائی دو چلہ لگائے، اگر 3 چلے کی ہمت نہیں ہے، یا کم از کم 1 چلہ لگانے کے بعد میں 2 مرتبہ 10 دن لگائے. بچوں کی طلبہ کی جماعتوں کو ساتھ میں لے کر کے جائیں. اور جو چلہ لگا 2 چلہ لگا رہا ہے وہ 3 چلہ لگائے. جو 4 مہینہ لگا رہا ہے وہ تقاضے پر آئے. جو 3 دن لگا رہا ہے 2 مرتبہ 3 دن لگائے. 2 مرتبہ 3 دن لگائے، وہ 3 مرتبہ 3 دن لگائے. جماعتیں بناوے، نئے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں. آنے والی جماعتوں کے